بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 15 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج بدھ کا۔ آج ہم آپ کو ایک ان ڈیٹیل بتائیں گے نواز شریف صاحب کی ڈیل۔ کیا نواز شریف صاحب کی ڈیل سامنے آ چکی ہے؟ کیا وہ معاملہ طے کر کے گئے ہیں؟ اور اب کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے، اور ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاملہ طے کر کے گئے تھے، اور کیا وہ واپس آئیں گے تو کب آئیں گے، اور مریم بی بی جو ہیں وہ اتنا زیادہ سخت ناراض کیوں ہیں؟ پہلی بات ہے خاموش کیوں ہیں، اور دوسری بات ہے کہ وہ غصے میں کیوں ہیں، اور وہ کیا دھمکیاں دے رہی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، شیئر کروں گا کہ وہ کچھ اب دھمکی آمیز لہجے میں آ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر میں سارے بھانڈے پھوڑوں گی اور برسر عام کچھ کروں گی، کیونکہ میں پھر اگر میری باتیں نہیں مانی جاتی تو پھر میں بھی جو کچھ طے ہوا ہے اس سے انحراف کروں گی۔ یہ ہے جناب بات، اس کی ہم بتائیں گے جزیات، ذرا غور سے سنیے گا۔ کچھ ہیں بیک ڈور چینل پہ کیا ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو سبسکرائب کر لیں چینل، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، پلس یہ کہ جناب آپ بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب نیا فساد شروع ہو چکا ہے، اور فساد یہاں سے شروع ہوا کہ نواز شریف صاحب کی تصویر تھی ایک ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حسن نواز، یہ سب تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے۔ کیونکہ پہلے اس کی ریزن میں بتا دوں، ہائی کورٹ میں اب معاملہ ہے، اور اب ہائی کورٹ کا بھی امتحان ہے، لاہور ہائی کورٹ کا، اعلیٰ عدالتوں کا، اور گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کا بھی معاملات، اس کا بھی جو ڈگنیٹی ہے وہ سٹیک پہ ہے۔ کیونکہ سچویشن یہ تھی کہ جو کیس بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اتنا خطرہ ہے کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ ہوئے تو ان کی زندگی خطرے میں ہوگی۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے فوری ہنگامی بنیادوں پہ میڈیکل رپورٹس بھی ان کی ایسی تھیں، تمام ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں، اور چھٹی والے دن بھی عدالتیں لگیں، یعنی کہ جس دن عدالتی کام نہیں ہوتا اس دن بھی لگیں، اور صبح و شام لگیں، اور نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا۔ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، بلکہ باہر نہیں، ہاسپٹل سے پہنچ گئے گھر، جاتی عمرہ میں رہے، وہاں پہ وہ بالکل نہیں گئے ہاسپٹل، وہاں سے پھر ایک آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے گئے، ایئر ایمبولینس سو کالڈ، وہ شاہی طیارہ نکلا۔ اب 4 یا 6 ہفتے کے لیے وہ گئے تھے، 4-6 ہفتے بعد کورٹ کا آرڈر موجود ہے کہ جناب آپ نے تو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے، لیکن انہوں نے کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں کی، اور کہتے یہ رہے کہ ان کے مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کل جو رپورٹ سبمٹ کی گئی اس میں ڈاکٹر لارنس نے جو بات کی کہ جی مریض جب تک سٹیبل نہ ہو، اس وقت تک ہیماٹولوجیکلی سٹیبل نہ ہو، تب تک ان کا جو دل کے معاملات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، اس وقت تک پروسیڈ نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عدنان بالکل اس سے اپوزٹ بات کر چکے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اجازت دے دی ہے اور اب فیصلہ مریض نے کرنا ہے۔ اس سے پہلے حسین نواز کچھ اور بات کہہ گئے تھے کہ ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، یہ چیز چل رہی تھی۔ تو اب جو 13 تاریخ کو رپورٹ سبمٹ ہوئی تو وہ رپورٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ڈاکٹر لارنس کا ایک طرح کا سرٹیفکیٹ یا خط ہے، ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، اور اس میں لمبی چوڑی بات کرے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ اب ریجیکٹ کر دی پنجاب گورنمنٹ نے۔
پنجاب گورنمنٹ نے ریجیکٹ کی تو اب پاکستان تحریک انصاف بشمول وزیر اعظم عمران خان ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ تو سارا معاملہ ہی 2 نمبر تھا اور 2 نمبر طریقے سے کیا گیا اور بیوقوف بنایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لندن گورنمنٹ کو بھی برطانوی گورنمنٹ کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ ایک قیدی ہیں، سزا یافتہ ہیں اور 6 ہفتے کے لیے آ رہے ہیں، علاج معالجے کی غرض سے آ رہے ہیں اور ان کا سٹیٹس یہی ہے اور ان کو واپس آنا ہے، عدالت کے احکامات کے پابند ہیں، ایک معاہدہ کر کے گئے ہیں، یہ چیز ہے. لیکن آج کل وزیر صحت جو پنجاب کی ہیں انہوں نے سارے معاملات ریجیکٹ کر دی اور انہوں نے کہا یہ تو پرانا مال ہے سارا. پھر جب ایون فیلڈ میں گئے تو حسین نواز صاحب کہتے تھے کہ یہ گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہاسپٹل میں جرمز بہت ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، تولیے ٹھیک نہیں ہوتے، تو نواز شریف صاحب کو اس لیے رکھا ہوا ہے گھر میں کہ یہاں پہ زیادہ ماحول صاف ہے. کل وہ پرسوں ریسٹوران میں پہنچ گئے، اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ ہوا خوری کے لیے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اس دوران سروسز ایکٹ میں ترمیم ہوئی، غیر مشروط طور پہ اعلان کیا گیا، لیکن جزیات ہیں جناب کہ یہ ایک ڈیل کر کے گئے ہیں، یہ گارنٹی دے کے گئے ہیں، گارنٹر موجود ہیں کہ جناب جب تک عمران خان صاحب کی حکومت ہے یہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ آئندہ انتخابات تک نہیں آئیں گے، اور عدالتیں اگر کلیئر کرتی ہیں مریم صفدر صاحبہ کو تو ان کو اجازت ہوگی الیکشن کی، ظاہر ہے، اور حکومت کو ڈسٹیبل نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی تھی، اور خاموش رہیں گے، زبان بندی رہے گی، یہ بات بھی تھی. پیمنٹس کا کیا تھا وہ ایک ابھی تک معمہ ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، کیونکہ ایک صرف 38 بلین کی ایک اماؤنٹ آئی ہے، وہ بھی وفاقی کابینہ نے ایک بند لفافہ کر کے اس کو سیل کر دیا ہے اور وہ ایک قومی راز قرار دے دیا گیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اب یہ ایسا چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. پھر نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ 31 مارچ تک تو آپ لوگوں نے بالکل نہیں بولنا، خاموش رہنا ہے، سناٹا. 31 مارچ تک میں جو کچھ حکم دوں گا وہی کرنا ہے، کیونکہ سروسز ایکٹ میں ترمیم ہوئی، اس میں بھی پھڈا شروع ہو گیا. اب خواجہ آصف صاحب کا مریم بی بی کے ساتھ اچھا خاصا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، تو تڑاک، جھگڑا وگڑا. پھر آج شاہد خاقان عباسی صاحب کل یعنی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، رانا تنویر صاحب اور جا رہے تھے خواجہ صاحب. ان کو بتایا گیا کہ اندر تو عباسی صاحب بیٹھے ہیں، خاقان عباسی صاحب. وہ تینوں وہاں سے نکل گئے. یعنی اچھی خاصی ٹینس سچویشن ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہے، جن کو پتہ ہے ان میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل ہیں، رانا تنویر صاحب کو بھی پتہ ہے، خواجہ آصف صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے، میاں صاحب کو بھی پتہ ہے. لیکن اس میں یہ طے ہوا تھا کہ فرسٹ فیز میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب جائیں گے، اور نیکسٹ فیز میں، اگلے فیز میں مریم بی بی کو بھی بیرون ملک جانا تھا. اب اس دوران کیا ہوا یہ ابھی تک معمہ ہے، اور عمران خان صاحب اس دوران ڈٹ گئے کہ ان کو تو کہا گیا کہ جی وہ بیماری کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، اس لیے اجازت دے دی گئی. لیکن اب وہاں پتہ چلا کہ میاں صاحب تو بالکل ٹھیک ہیں. مریم بی بی نے اس بنیاد پہ جانا تھا کہ والد صاحب کی تیمارداری کرنی ہے، اور والد صاحب کی تیمارداری کے لیے بیٹی کی ضرورت ہے، یہ ایک طے ہوا تھا. لیکن اب میاں صاحب کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں بیماری نظر نہیں آ رہی. مریم بی بی اب یہاں پھنس گئی ہیں. وہ کہتی ہیں بھئی مجھے تو یہی گارنٹی دی گئی تھی. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے نہ بھیجا گیا، انہوں نے اپلائی کیا، اب ظاہر ہے عدالت کے پاس ان کا پاسپورٹ ہے، نیب نے مقدمہ کرنا ہے. آج ایک اور کیس میں ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، جاوید لطیف صاحب کا بھی ڈال دیا گیا ہے. عمران خان صاحب اب کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. مریم بی بی کہتی ہیں جناب مجھے تو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ زبان بندی رہے گی اور آپ کو بھی باہر بھیجا جائے گا.
یہ چیزیں ہیں، لیکن اب ان کو باہر جانا ان کا مسئلہ بن گیا ہے، معاملہ پھنس گیا ہے، اٹک گیا ہے مکمل طور پہ، کیونکہ آج وزیر صحت صوبائی نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹس ریجیکٹ، میڈیکل رپورٹس صحیح والی رپورٹس بھیجی جائیں جس سے ثابت ہو کہ اور ان کو یہ ضرورت ہے، وہ ایسی بات ہو نہیں رہی۔ تو معاملات جناب گڑبڑ ہیں۔ مریم بی بی دھمکی دے چکی ہیں کہ اگر ان کو باہر نہ بھیجا گیا تو پھر وہ بھانڈا پھوڑ دیں گی، کیونکہ ان کو خطرہ بھی ہے، خدشہ بھی ہے، شبہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب یہ سارے معاملات شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب نے طے کیے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل گئے ہیں، باقی لوگ نکل رہے ہیں، اور سیاسی کیریئر جو ہے وہ مریم صفدر صاحبہ کا ایٹ رسک ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جھگڑا کہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ جو ماؤتھ پیس ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز میں واضح ڈویژن ہے کہ سروسز ایکٹ میں ترمیم غیر مشروط طور پہ کیوں نہیں کی گئی، اور دوسرا یہ کہ یہ جو شریف فیملی باہر گئی ہے ڈیل کر کے، اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ یہ ڈیل ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے بلکہ یہ ڈیل ہے، باقاعدہ طے کر کے گئے ہیں، اسی لیے سارے زبان بندی ہے، سب خاموش ہیں اور سب گڈی گڈی چل رہا ہے۔ تو سب گڈی گڈی چل رہا ہے تو مریم صفدر صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ کہاں ہیں، وہ پارٹی کی نائب صدر بھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، ان کی پوزیشن ہے ایک، اور ان کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے باقی سب لندن کی سیریں کر رہے ہیں، جو کہ ان کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال۔ یہ کچھ دن مزید چلے گی جب تک کہ مریم صفدر صاحبہ باہر نہیں چلی جاتی یا پھر عمران خان صاحب کی حکومت گرا نہ لی جائے۔ تو خان صاحب کی حکومت تو ابھی گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اب مریم صفدر صاحبہ پتہ نہیں کب تک خاموش رہیں گی۔